اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے. ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے چ نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ. ہر ہفتے اے سوکھ ہے. کدوں ملان کھڑنا ہے؟ پاویں نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے. ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا. تو تم بھی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی. لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے. بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ لو تو سارے انہوں پتہ ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا تاں بیٹی دا نام لیا جے. صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں. بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے. داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے ہیں تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے. پتہ نہیں ہن تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی. کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو. بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا. حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی، سارے کام. کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے، بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں صحیح ستہ میں روایت ہے، جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں حضرت زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ سے، ان کے گھر میں بیاہی گئی تھی. حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی، امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر، میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی، لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا، مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے. فرماتی ہیں میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی، اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہیں ایک دن بھی میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی. اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں، عجیب لفظ ہے. آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی، رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے تھے، حضور اونٹ پہ تھے. بڑی خوبصورت حدیث. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خاوند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، میں چارہ لے کے آ رہی تھی، اونٹ پہ حضور تشریف لائے، نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں. تو جناب اسماء رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میرا خاوند بڑا خوددار ہے، بڑا غیرت والا ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں. حضور آپ کی کرم نوازی کا شکریہ، پر جس حال میں مجھے رکھا ہے نا میں اسی حال میں. کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے، بولی کان تے کوئل دی دس دیے بڑے فرق ہوں دے.
سجنا بولیاں دے جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے تے آپ ادلیاں نو سردار پین تکے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ فرمایا جس حال میں میرے خامد نے ہو رہا